السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے، شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کربلا کے میدان کا جو واقعہ ہے نا وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ حق اور باطل کی ایسی جنگ، سچ اور جھوٹ کا ایسا مقابلہ، یہ واقعہ صرف تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا عجیب و غریب واقعہ ہے، جس سے صرف ایمان والے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صرف ایمان والے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اس کائنات کی ایک ایک چیز متاثر ہوئی۔ آج یہ پورا واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں بہت آسان انداز میں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات سنتے ہیں، لیکن شروع سے لے کے آخر تک یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یا تو بہت لمبے لمبے واقعات ہیں جو سننے کے بعد یاد بھی نہیں رہتے ہیں، اور اگر شارٹ ہیں بھی تو اتنے شارٹ ہیں کہ پھر پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پورا واقعہ شروع سے بالکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے آخر تک بیان کروں گا، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور آپ دوسروں کے سامنے بھی بڑے آسانی سے اس کو بیان کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے نا، یہ ہمارے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، اللہ پر توکل پیدا کرتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ دیکھو، چاہیں دنیا میں کیسے مشکل حالات آ جائیں، لیکن اسلام کے لیے جو قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے دینی ہے۔ اب یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی کہ ایسے لوگ جو یہ جان رہے تھے کہ یہ نواسے رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سب کچھ جان رہے تھے، وہ اہل بیت ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ ایسا کیوں؟ کیا پرابلم کریٹ ہوئی تھی؟ تو پورا واقعہ میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 4 خلیفہ ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی فتنہ سر ابھار ہی نہیں سکتا تھا، رعب ہی اتنا تھا، رعب سخت ہوتے نا، کچھ لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، بھائی صحیح غلط میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بس بات ختم، اور غلط لوگوں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج تھے، یعنی غلط برداشت نہیں ہے بالکل، اس لیے شیطان بھی جب وہ گزرتے تھے جس راستے سے تو شیطان بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی جو خلافت ہے وہ بہت پھیلی، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا وہ جھک گئے، بڑی بڑی سلطنتیں قدموں میں آ کے گر گئیں، مالداری اتنی کہ بس نہ پوچھو، کوئی باغی بغاوت کی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی فتنہ سر ابھار نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب 24 ہجری 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جن کا لقب تھا ذو النورین، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں، سمجھ رہے ہو؟ ان کو بھی شہید کر دیا گیا بہت بے دردی سے، محاصرہ کر کے، پانی روک دیا، سب کچھ روک دیا، اور آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں سے فتنے سر ابھارنے لگے، یعنی فتنے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی وہ بہت نرم تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا خون نہ بہے، کچھ نہ ہو، تو فتنوں کو سر ابھارنے کا خوب موقع ملا، وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ بڑے فتنے فساد کا ٹائم تھا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے ہی تھے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جنگ ہوئی، اور یہ 2 جنگیں ہیں، بڑی بڑی جنگیں، صفین، جنگ جمل۔ یہ جنگیں کیوں ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ کچھ صحابہ اکرام کا یہ مطالبہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے سازش بنا کے قتل کیا ان کو سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف قدم اٹھائے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اسلامی میں خلیفہ بنا ہوں، حکومت مضبوط ہو جائے، اگر حکومت قائم ہوتے ہی میں اگر ان کاموں میں لگ جاؤں گا تو حکومت کمزور ہے، پھر کوئی نئے فتنے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے خلافت تو مضبوط ہو، اسلامی حکومت تو مضبوط ہو، تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد
سمجھداری کے ساتھ ہم ان پر حملہ کریں گے. لیکن دوسری طرف جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا اصرار یہ تھا کہ نہیں فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے. تو یہ بات اتنی بڑی پھر بیچ میں جو دشمن ہوتے ہیں فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے بھڑانے کا لڑانے کا. تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں کریٹ ہو گئی اور 2 جنگیں ہوئیں, جنگ جمل اور جنگ صفین, جس میں کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کوفہ یہ عراق میں ایک شہر ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں کوئی ہنگامہ ہو تو وہ کوفہ چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ چلے گئے تو وہاں 40 ہجری میں شہید ہو گئے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 مہینے خلیفہ بنے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی جو خلافت ہے اس میں وہ مدت پوری ہو جاتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ اتنے سال رہے گی. وہ مدت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر مکمل ہو جاتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کی خلافت کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپرومائز ہو جاتا ہے اور یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خلیفہ بنے, کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر سیاستداں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر سب کچھ صحیح چلنے لگا, سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا, کیونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے, کاتب وحی تھے, صلاحیت مند تھے, قابل تھے, اور پوری جو اسلامی حکومت تھی وہ بہترین طریقے سے چلتی رہی. اب کیا ہوا کہ مصر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا. وہ کچھ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ دشمنان اسلام بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کو جنگوں میں مارا تو ان کے جو اولاد تھی انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی ٹھان لیا کہ اب ہمیں اسلام مسلمان بن کر ہی جو ہے نا ان کو نقصان پہنچانا ہے. تو بہت سارے منافقین, بہت سارے باغی, یہ سب وہی لوگ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے پہلے بھی بہت جنگیں ہو گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, پھر آپ کے ٹائم میں بھی بہت سارے فتنے فساد رہے, اب ٹھیک ہے سب کچھ ہو کے اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب مان لیجئے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد پھر یہ جھگڑا ہوگا کہ امیر کون بنے گا, کس کو خلافت ملے گی. تو آپ اپنی زندگی میں ہی خلیفہ مقرر کر دو اپنے بیٹے یزید کو. اور آپ کو پتہ نہیں ہے یزید سے سب بہت محبت رکھتے ہیں. کوفہ کے جو لوگ ہیں, بصرے کے جو لوگ ہیں, مصر کے جو لوگ ہیں, سب یزید کو ہی اپنا خلیفہ مان چکے ہیں. اور پیچھے جو کوفہ تھا, بصرہ تھا اور آس پاس کی جو اسلامی ممالک تھے, چھوٹے چھوٹے اسلامی جو شہر تھے, سب جگہ یہ بات اڑا دی انہی لوگوں نے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے. تو ادھر تو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور پیچھے لوگوں میں یہ چرچا چلا دی جا رہی ہے کہ یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے. اب چاروں طرف یہ ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں تو راضی نہیں تھے, لیکن جب کان بھرے جاتے ہیں اور یہ اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں گے تو اختلافات ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, مشورہ دینے والے بھی قابل لوگ تھے, تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سلسلے میں بات کرتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی گورنر تھے دوسرے ریاستوں کے, وہاں یہ کہا کہ یزید کی ولی عہدی آپ قبول کر لیں. لیکن مدینے میں اور مکے میں کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو بالکل بھی قبول نہیں کیا, جس میں 5 صحابہ اکرام جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک تو عبد الرحمن ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین ابن علی. یہ 5 جلیل القدر صحابی, یعنی آپ ایسے سمجھ لو یہ 5 ہیں لیکن 5 جماعتوں کی حیثیت یہ لوگ رکھتے تھے, کیونکہ ان کے فالوورز وہ بھی صحابہ اکرام. ان 5 لوگوں نے منع کر دیا صاف صاف کہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے. اس میں سے ایک صحابی کا پھر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہے نا ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا بعد میں, تو پھر 4 رہ گئے تھے. تو ان 5 لوگوں نے انکار کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 لوگوں کا جو ہے نا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. اب دیکھو پہلے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے, ریکارڈنگ نہیں تھی, ویڈیو کال کچھ نہیں تھا, تو غلط فہمیاں پھیلتی رہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اکرام کیا کرتے تھے ان کا. جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ اکرام جب آتے تھے تو تحفے دیا کرتے تھے, ان کا اکرام کیا کرتے تھے. جب ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے, مدینہ گئے, مکے گئے, جب بھی ان 5 صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یزید کو آپ ولی مان لیں اور میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا. تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے, کیونکہ نہ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, نہ حضرت عثمان غنی, نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلامی جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو یا تو اسے لوگ طے کرتے ہیں. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی طرح کہ نہیں میرے بعد میرا بیٹا, بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا. تو یہ خاندانوں میں جو حکومت ہے وہ نہیں چلتی ہے. اسلامی حکومت تو مشورے سے طے ہوتی ہے, شورائی ایک نظام ہوتا ہے.
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بہت سارے لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اب اگر میں یہ بولوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، کیونکہ باتیں سب طے ہو چکی ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ان پانچوں نے بہرحال منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی نہیں کی بلکہ چھوڑ دیا۔ جب ملاقات کرتے تو درخواست کرتے، لیکن محبت میں ادب میں کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ادب احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ جب وہ نہیں مانتے تو اب کیا کریں، وہ بھی تو صحابی رسول ہیں، تو کہا میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ آخر میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور 60 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تب تک یہ جو پانچوں لوگ ہیں اس میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش اور دیگر صحابہ اکرام بھی ایک بڑی جماعت تھی، انہوں نے یزید کو نہیں مانا کہ ہم اس کو یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید جو ہے نا وہ خلیفہ بن گیا۔ جاتے جاتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی یزید کو کہ دیکھ یہ جو صحابی رسول ہیں ان کو ستانا مت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کو پریشان مت کرنا، ان پر زبردستی مت کرنا، ان کو نظر انداز اور درگزر کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کبھی بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اب جناب علی یزید بن گیا خلیفہ، اور یہ بہت نالائق تھا، یہ بہت دیندار نہیں تھا، کوئی متقی نہیں تھا۔ اب اس نے جب خلیفہ بنتے ہی یزید نے خلیفہ بنا، تو خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے مدینے میں پیغام بھیجا کہ جتنے بھی لوگ مجھے خلیفہ نہیں مانتے ہیں وہ خلیفہ مانیں، اور یہ جو صحابہ اکرام ہیں، ایک کا تو انتقال ہو گیا تھا، 4 رہ گئے تھے، کہ ان 4 پر زور زبردستی کی جائے اور ان کو میری ولی عہدی قبول کرنے پر میرے خلیفہ ماننے پر اصرار کیا جائے کہ مجھے خلیفہ مانے۔ مدینے کے جو گورنر تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، انہوں نے بلا کے یہ پیغام ان کو سنایا کہ آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو اور جو دوسرے لوگ تھے حکومت کے، انہوں نے یہ کہا کہ موقع بھی ہے، اگر یہ یزید کو خلیفہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دو۔ تو مدینے کے جو گورنر تھے وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیا ظلم کرتے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل، نواسۂ رسول کو، میں اپنی آخرت ہی برباد کرنا چاہتا ہوں۔ کل ملا کے یہ بھی اختلافات چلتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ بہت ٹیڑھا چل رہا ہے، اب پلاننگ ساری چل رہی ہے، تو اپنے ساتھیوں کو لے کے اور اہل بیت کو لے کے وہاں سے مکے آ گئے۔ مکے جب آپ آئے تو رمضان شروع ہو گئے۔ اب رمضان جب شروع ہو گئے تو رمضان میں جو کوفی تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں چلے گئے تھے، تو کوفیوں کی، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، کوفیوں کی جو محبت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ تو اب رمضان میں کوفے والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے مدینے میں معاملہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف ہیں اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک جماعت یزید کے خلاف ہے، یزید سختی پہ سختی کر رہا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، تو اس ٹائم جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، تو اس میں کچھ ایگریمنٹ بھی ہوئے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ بھی تھی کہ وہ جو ایگریمنٹ تھا میرے بڑے بھائی حضرت حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اس کے بھی یہ خلاف ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ جو اسلامی خلیفہ ہے وہ مشورے سے طے ہوگا، ایسا نہیں چلے گا کہ باپ کے بعد بیٹا، ایسا نہیں ہوگا، اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ کل ملا کے یزید سختی پہ سختی کرتا رہا کہ کیسے یہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ اس کی بیعت لے لیں اور اس کو خلیفہ مان لیں۔ اور کوفے میں جو مسلمان تھے، کمزور مسلمان کہہ لیں یا منافق ان کو کہہ لیں، جو چاہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوفے کے جو منافق تھے، کوفے کے جو مسلمان تھے اور منافقین تھے، دشمنان اسلام تھے، جو ان کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منع کر رہے ہیں یزید کو خلیفہ ماننے سے، تو کوفہ والوں نے خط لکھا اور کئی اپنے قاصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے کہ ہم آپ کی بیعت لینے کو تیار ہیں، اور ہم بھی جو یزید ہے اس سے موافقت نہیں رکھتے، اس کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہم تو آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کو تیار ہیں۔ اور اتنے خط بھیجے کہ جھولا بھر گیا۔ جب جھولا بھر گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی حق کے لیے تو بیعت لینی پڑے گی، ہے نا، یزید تو بدبخت ہے، نالائق ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف خلیفہ بن گیا ہے اور اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو، جو کزن تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھیجا کوفہ کے اندر۔ اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے وہ تھے نعمان ابن بشیر، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ بھی چل گیا کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے کوفہ آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ مسلم بن عقیل جو ہے نا بیعت لیتے رہے اور تقریباً 40,000 لوگوں نے اس بیعت کو قبول کر لیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا، یزید کو پتہ چلا، یزید ظاہر سی بات ہے حکومت سے کوئی کب تک چھپے گا،
اب یزید کی حکومت ہے تو لوگوں نے جو جاسوس ہوتے ہیں انہوں نے یزید کو جا کے خبر دی کہ اس طرح سے 30-40 ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اور جو آپ کے گورنر ہیں نعمان ابن بشیر وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، آپ کے ہی علاقے میں بغاوت پھیل رہی ہے اور تختہ پلٹ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی۔ یزید کو جب یہ پتہ چلا تو یزید نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ بڑا بدبخت تھا، بڑا کمینہ تھا، بڑا نالائق تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی کو کیا تکلیف دینی، بس ختم، بہت بڑا ظالم تھا، اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اب جب اس کو گورنر بنا دیا تو یہ نقاب لگا کے وہاں پہنچا کوفہ، اور سارا جائزہ لیتے پھر رہا ہے، اچھا بیعت کیسے چل رہی ہے، ساری اس نے جاسوسی کی اور ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ گورنر میں بن گیا ہوں۔ اور پھر اپنے تخت پر آ کر اس نے کئی جاسوسوں کو چھوڑا، کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ پتہ لگا کے آؤ، یہ پیسہ سب کی جو آپ کو بتائے اس کی جھولی میں یہ پیسے اشرفیاں ڈال دینا۔ اب یہ جاسوس پہنچے، نکل گئے، اور بالآخر مسلم ابن عقیل جہاں رکے ہوئے تھے اس گھر کے بارے میں جاسوسوں کو پتہ چل گیا، مسلم ابن عقیل گرفتار ہو گئے، اور آخر میں ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ سمجھ رہے ہو، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اچھا، مسلم بن عقیل کو تو جب شہید کیا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 40 ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ مر جائیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جان قربان، یہ قربان وہ قربان، تو جب یہ ابن زیاد کوفہ آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو سبھی لوگ 40 ہزار کا ایک بڑا مجمع ہے، تو اس نے کیا کام کیا، جتنے بھی علاقے کے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پارشد ہوتا ہے، ودھائک ہوتا ہے، ایسے ہی بڑے بڑے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور ان کی جھولیوں میں خوب پیسہ ڈال دیا، جیسے ہمارے یہاں ودھائک بک جاتے ہیں، ایم ایل اے بک جاتے ہیں، پیسہ ڈال دیا، اور ان کو یہ بھی خوف دلایا پیسہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ کہ دیکھو اگر تم نے ہمارے ساتھ ذرا سی بھی بات نہیں مانی، ہمارے ساتھ ذرا سا بھی غلط معاملہ کیا، دھوکے کا کام کیا، تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، حکومت ہمارے ہاتھ میں، تم کب تک رہو گے، اسی لیے ہماری بات مان لو، پیسہ بھی دیا۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے یہ ٹھیک ہے ایگری ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو بلایا، واپس کیا۔ تو مسلم بن عقیل جو یہ سوچ کر جب گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کی فوج پہنچی تھی تو مسلم بن عقیل یہ سوچے کہ 40 ہزار لوگ میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ مقابلے کے لیے نکلے تو جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار جو آلریڈی ابن زیاد سے پیسہ لے چکے تھے اور ابن زیاد نے وارننگ بھی دی تھی، تو ان سب نے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کیا، جیسے پارشد ہوتا ہے تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کی ایک آواز پر، ودھائک ہوتا ہے ایک آواز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کوئی سی ایم آتا ہے تو سارے ودھائک اپنے اپنے لوگوں کو لے کر پہنچتے ہیں، تو ایسے ہی اس نے اپنے اپنے ووٹرز کو، اپنے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے کر کے مجمع چھٹنا شروع ہوا، اور مسلم بن عقیل جو 40 ہزار کا مجمع لے کے آگے بڑھ رہے تھے وہ دھیرے دھیرے 10 ہزار رہ گئے، 5 ہزار رہ گئے، 1 ہزار رہ گئے، اور آخر میں مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسی طرح سے انہوں نے ایک پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا کہ آپ کوفہ مت آئیے گا، کیونکہ آپ اگر کوفہ آئیں گے تو کوفے والے تو مکر گئے، کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ادھر کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اہل بیت کو لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 8 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے تمام ساتھیوں کو بلا کے سمجھایا۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے لیے آ رہے تھے تو دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، کیونکہ کوفہ والوں کا حال پہلے سے ہی ان کا ریکارڈ خراب ہے، یہ باتیں کریں گے کچھ لیکن جب ایکچوئل زمین پہ معاملہ آئے گا تو پلٹ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا، تو بہت سمجھایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھائی سچ جو ہے بس ہے، بات ختم، حق جو ہے تو وہ تو ہے، بس بات ختم۔ اب راستے میں جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اب مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی جو خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے تمام جو ساتھی تھے ان کو بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ واپس ہو جاؤ، کیونکہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے ہیں، آپ لوگ واپس ہو جائیں اگر چاہیں تو۔ لیکن مسلم بن عقیل کے جو خاندان اور گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، اب تو ہم قصاص لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آگے چل دیے۔ آگے چل کے ایک بری خبر اور ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاصد، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجے تھے اس میں سے ایک قاصد ہے، وہ بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بولا کہ بھائی جو واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ کوفہ کے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں۔ تو جو بیچ میں لوگ شامل ہو گئے تھے آس پاس کے علاقوں سے، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اب مکہ والے جو لوگ تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف رہ گئے۔ قادسیہ کے پاس جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حر بن یزید کا 1000 فوجیوں کا لشکر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ حر بن یزید سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہوئی،
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوفہ کی طرف سے دیکھو اتنے سارے خطوط آئے ہیں، یہ دیکھو خط اتنے سارے ہیں، اس لیے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ تو جب حر بن یزید نے بتایا کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے اور اس طرح سے اب تو سارے لوگ ہی پلٹ گئے، وہاں تو ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ آپ کو کوئی بلانے والا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا چلو ایسی اگر بات ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ خط کیسے آیا آپ کے پاس، کیا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو ابن زیاد نے بھیجا ہے یہ لشکر لے کر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کی بات کہی، لیکن حر بن یزید نے مکے واپس جانے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے ابن زیاد نے یہ بولا ہے کہ میں آپ کو لے کے کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچوں۔ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، بڑا ظالم تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ ابن زیاد کے پاس میں جاؤں کوفہ میں تمہارے ساتھ، اس سے بہتر تو میں اپنے لیے مرنا سمجھتا ہوں۔ تو حر بن یزید نے یہ کہا کہ نہیں، آپ واپس مکے تو نہیں جا سکتے، ہاں لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ کوفہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں جو نہ مکے جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو، کہیں اور جاتا ہو، اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ ابن زیاد کا کوئی حکم میرے پاس نہ آ جائے، کیونکہ ابن زیاد نے آپ کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ہی سائیڈ کا راستہ اختیار کیا جو جا رہا تھا کربلا، اور اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو 3 محرم کو، ایک دن کے بعد، عمر بن سعد کا، یہ بھی کوئی فوجی کمانڈر ہے، تو ابن زیاد نے اس کو بھیجا، عمر بن سعد کو، 4000 کا لشکر لے کر یہ یہاں آ گیا کربلا کے میدان میں۔ اب کتنے ہو گئے؟ حر بن یزید 1000 اور 4000، یہ کتنے ہو گئے؟ 5000، باقی اور بعد میں آئے ہوں گے۔ اور ایک حکم حر بن یزید کو ابن زیاد نے یہ بھی بھیجا کہ اب کربلا کا جو میدان ہے یہ تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان میں گھیرو، اور پانی اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور ان کو ایک کھلے میدان میں ایسے گھیر لو کہ یہ کہیں بھاگنے نہ جا پائیں۔ اس طرح سے ایک پلاننگ کی گئی۔ اب 1000 تو حر بن یزید اور 4000 عمر بن سعد، اس طرح سے یہ 5000 کا لشکر کربلا کے میدان میں پورا پھیل گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 لوگوں کے ساتھ گھیر لیا گیا۔ اب عمر بن سعد سے بات چیت شروع ہوئی، تو 3 آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھے۔ ایک تو یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دو، دوسرا یہ کہ مجھے شام یزید کے پاس جانے دو، یزید سے بات چیت کر کے میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا، تیسرا اسلامی سرحد پر مجھے بھیج دو، میں وہاں جا کے اپنی لائف گزار لوں گا۔ تو عمر بن سعد جو تھا نا، اس کے دل میں تھوڑی بہت تو ہمدردی تھی، تو اس نے جب یہ 3 آپشن سنے تو اس نے کہا کہ بھئی مسئلہ حل ہو گیا، لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ عمر بن سعد جو تھا نا وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے سے مجھے دور رکھا جائے۔ لیکن ابن زیاد نے اس پر عمر بن سعد پر زبردستی کی تھی کہ نہیں تمہیں جانا ہے، اگر نہیں جاؤ گے تو پھر دھیان رکھو کیا ہوگا، تمہیں سارے حکومتی عہدے تمہارے ختم کر دیے جائیں گے اور تم برطرف کر دیے جاؤ گے۔ تو عمر بن سعد آ گئے تھے 4000 کا لشکر لے کر۔ اب جب یہ 3 آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے، ان 3 آپشنز کو سن کر عمر بن سعد جو ہے نا، اور حر بن یزید اور تمام جو ابن زیاد کے بھیجے ہوئے جو فوجی کمانڈر تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو خون خرابہ نہیں ہوگا، نواسۂ رسول سے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، کہ بھائی یہ 3 آپشن تو بہت اچھے ہیں کہ حضرت حسین خود جا کے یزید سے اپنا معاملہ سالو کر لیں گے، مسئلہ ختم۔ تو اس پہ یہ سب لوگ بہت راضی ہو گئے، اور انہوں نے پھر ابن زیاد کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ساری پرابلمس ختم ہو گئی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ یہ 3 آپشن پہ راضی ہو گئے۔ تو یہ 3 آپشن تو بہت اچھے ہیں، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یزید سے جا کے اپنا معاملہ نپٹ لیں گے۔ جب یہ پیغام ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد اس پہ ایگری ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، خون خرابہ نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، مسئلے سارے سالو ہو جائیں گے، اور وہ اس پہ تقریباً راضی ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے دو، اور جہاں یہ جانا چاہیں جانے دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر یہ یزید سے اپنا معاملہ خود سالو کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پرابلم تو یہی ہے نا یزید کو خلیفہ ماننے کی، یزید کو خلیفہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اسی پہ تو پرابلم ساری کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ وہ تقریباً راضی ہو گیا تھا۔ لیکن ایک ملعون شبر بن ذل جوشن، یہ بہت کمینہ قسم کا آدمی تھا، اس کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ابن زیاد کو بھڑکا دیا، کہنے لگا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ حضرت حسین دوبارہ واپس چلے جائیں اور پھر ایک اپنی طاقت کو مضبوط کر کے دوبارہ تم پر حملہ کریں، تم یہ چاہتے ہو؟ آج وہ کربلا کے میدان میں کنٹرول میں آ گئے ہیں، یہ کنٹرول اگر تم نے پھر کھو دیا نا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا، حکومتیں تبدیل ہو جائیں گی، تختے پلٹ جائیں گے، وہ دوبارہ جا کے اپنی پوری طاقت کو بڑھائیں گے اور پھر ایسا حملہ کریں گے کہ دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، کیا کر رہے ہو تم، میں تمہاری شکایت وہاں جا کے کروں گا۔ یہ جو اس نے کانا پھوسی کری اور دماغ میں یہ بات ڈالی تو ابن زیاد کے دماغ میں یہ بات آ گئی، تو اس نے کہا شبر سے کہ اچھا تو پھر کیا ہونا ہے بتاؤ۔ تو شبر نے یہ کہا کہ صرف ایک آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا جائے، وہ یہ کہ یا تو کوفہ آئیں وہ ابن زیاد کے سامنے یا پھر جنگ کریں، یعنی یا تو کوفہ آئیں
یزید کی خلافت کو تسلیم کریں یا پھر جنگ کریں۔ ابن زیاد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور پھر اس نے یہ پیغام کہ یا تو کوفہ آؤ، یزید کی خلافت کو مانو، ورنہ جنگ کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، واپس نہیں جا سکتے اب کہیں بھی۔ یہ پیغام شمر بن زوشن کے ہاتھوں عمر بن سعد کو بھیجا، اور شمر یہ پیغام لے کر عمر بن سعد کے پاس 9 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو عمر بن سعد نے یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مرنا قبول ہے، لیکن کوفہ جا کے ابن زیاد کے سامنے سرنڈر کرنا یہ بالکل قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ اور پھر جنگ کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ 9 محرم کو جنگ نہ کرو، ایک رات کی مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر دوں، اللہ سے دعا وغیرہ کر لوں، ہم اگلے دن جنگ کریں گے۔ تو 9 محرم کو جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوئی، اور 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد 10 محرم کی جو رات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے خوب دعا کی، وصیت کی، نصیحت کی، خطبہ دیا۔ اچھا، اس بیچ میں جب بات ہوتی تھی ابن زیاد کے یزیدی لشکروں سے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے کے بعد یزید کے لشکر سے کئی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کے ساتھ ہو گئے تھے، جیسے حر بن یزید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ آیا تھا یزید کی طرف سے اور ہو گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو 10 محرم کی رات بھی گزر گئی، صبح فجر کی نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ 7 محرم سے تو پانی بند کر دیا گیا تھا، خیمے میں کوئی پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے پانی سے تڑپ رہے تھے۔ پھر صبح کو جنگ شروع ہوتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کیا جنگ لڑی ہے، جس طرف جاتے تھے صفایا ہی صفایا ہو جاتا تھا۔ اور اس بیچ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنے والوں کو سمجھایا، کیا غضب کرتے ہو تم، نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے نانا جان نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا؟ یہ تمام جنگ کے دوران بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے رہے۔ ان کے خطبات کو سن کر کئی لوگ ادھر سے ادھر آ جاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھر مقابلہ کرتے تھے۔ جنگ ہوتی ہے اور پھر یہ جنگ جو ہے نا ظہر تک چلتی ہے۔ ظہر تک جب یہ جنگ چلتی ہے تو ایک ایک کر کے سارے ساتھی جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جاتے ہیں۔ علی اکبر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور گھر والے اور ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ جب دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ جنگ 72 صحابہ اکرام ادھر 7-8 ہزار کہ جنگ تو لمبی چلتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، کوئی بھی جلدی سے یہ ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دے، کیونکہ سب یہ چاہتے تھے کہ بھائی میں دور رہوں، میں اپنے سر یہ مصیبت کیوں لوں، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اگر ان کو قتل کر دیا تو پھر بربادی ہی بربادی ہے، تو اس لیے کوئی جلدی سے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ لیکن شمر بن زوشن یہ بہت کمینہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی کسی طرح سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نہیں آ پا رہے ہیں، اور جب بہت تھوڑے صحابہ رہ گئے، بہت تھوڑے ساتھی رہ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب نہ تو ہم بچ سکتے ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں، تو ایک ایک کر کے سب اپنی جان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر قربان کرتے رہے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ اسی بیچ میں ایک نے خیمے میں آگ لگا دی، خیمے میں آگ لگ گئی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کا جب وقت ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے مہلت مانگی، تو اتنا شور ہو رہا تھا کون سن رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کی، صلاۃ الخوف۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جدھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے اور ان کے ساتھی جاتے تھے، صفایا کا صفایا ہو جاتا تھا۔ اسی بیچ میں کسی نے جو ہے نا ایک حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، سر پہ چوٹ لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے خیمے میں آئے اور اپنے ایک چھوٹے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ نالائقوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیاس کی اتنی شدت تھی کیونکہ 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا۔ لڑتے لڑتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ پانی پینے کے لیے پھر ندی کے پاس پہنچے، اور جب پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو پانی پینے کے لیے بس یوں آگے ہی بڑھے تھے کہ کسی نے تیر چلایا، کوئی نالائق بدبخت نے، اور وہ تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک رخسار پر لگا اور خون کا پھبارہ چھوٹ پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ان سے لڑائی کے لیے آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو صفایا کا صفایا کرتے چلے گئے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہ بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، گھر والے بھی قربان ہو رہے ہیں، ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں، اور اب خود تنہا بچے ہیں، لیکن مقابلہ پھر بھی ایسے کر رہے ہیں۔ اب شمر نے جب دیکھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اس نے آواز لگائی جاؤ گرفتار کرو، پکڑ لو، قتل کر دو، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ سب ایک ساتھ آگے بڑھو، اور پھر جب سب ایک ساتھ آگے بڑھے تو یکبارگی سب نے حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ مبارک سر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوسہ دیا، پیار کیا، اس سر کو ان بدبختوں نے دھڑ سے جدا کر دیا۔ اور ابن زیاد کا یہ بھی حکم تھا کہ لاش جتنی بھی ہوں سب کو روندا جائے، تو ان لاشوں کو روندا گیا، ان لاشوں پر گھوڑوں کی چڑھائی کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ سارے جتنے بھی ساتھی شہید ہو گئے تھے سب کے سر کو تن سے الگ کر کے ابن زیاد کے پاس یہ لوگ لے کر آئے، عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بچہ بچا تھا جو بیمار تھے، وہ ان کو بھی یہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر ابن سعد نے منع کیا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، بچے کو قتل کرو گے؟ تو عورتوں اور ایک جو بچہ رہ گیا تھا اس کو گرفتار کر کے یہ لوگ ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا، تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو یزید کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر یہ سر یزید کے پاس پہنچا، اور اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ ظہر کے بعد عصر سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ 34 یا 35 نیزے، 34 یا 35 تلواروں کے نشان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تھے۔ اس کے علاوہ پھر تلواریں اور دوسرے ہتھیاروں کے نشانات الگ تھے، لیکن پوری باڈی زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ آخری وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا اور حق کے لیے جام شہادت نوش کر لیا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ باطل طاقتیں چاہے کتنی طاقتور ہوں، حق کے لیے، سچ کے لیے نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ قربانی یزید کو لوگ کیسے یاد کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ قیامت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت سے لیا جاتا ہے، اور یزید پلید کا نام کوئی رکھتا بھی نہیں ہے اپنے بچوں کا، شرم، کیونکہ ایسا نالائق، ایسا بدبختی والا کام اس نے کیا۔ یہ کربلا کا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو خلاصے کے طور پر یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا آپ کے کہ یہ جو جنگ ہوئی وہ خلافت کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے پر ہوئی۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ مجھے خلیفہ مانا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہ خلافت اسلامیہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی خلافت نسل در نسل نہیں چلتی ہے، بلکہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے خود اپنا خلیفہ چن لیا، ایسا ہونا چاہیے۔ یا پھر ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ مرنے سے پہلے چنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے گھر کے نہیں تھے، ان کے خاندان کے نہیں تھے، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ایسا خلیفہ ہونا چاہیے جس پر سارے مسلمان متفق ہوں۔ تیسرا یہ کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی تھی، اور اس کمیٹی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا، تو اس 3 طرح سے اسلامی خلیفہ چنا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہو گیا۔ لیکن یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلیفہ بنا تو اس نے زور زبردستی کرنا شروع کی، اور پھر یہ معاملہ اتنا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوفہ والوں نے جو بے وفائی دکھائی، جو دھوکہ دیا، اس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اس وقت کیا ہوا، یزید کے پاس لے جایا گیا، پھر کیا ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ سب انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔